بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ہیڈنگ ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہندوستان میں خطابت کے ائمہ اربع، جو چار ائمہ اربع اور امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا مقام جمادی الاخری 1438 اپریل 2017 اور محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری، ان کی کتاب سے یہ اقتباس ہے۔ ہندوستان میں خطابت کے ائمہ اربع اور امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا مقام۔ ہندوستان کی اس زرزمین میں ایک ہی عصر میں ایسے چار خطیب جمع ہو گئے جن میں سے ایک کی بھی نظیر عالم اسلام میں نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ جب عالم اسلام میں نظیر نہ تھی تو غیر اسلامی دنیا میں کہاں سے نظیر ملے گی۔ جوہر خطابت جس انشرح صدر کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ غیر مسلموں کو نصیب ہی نہیں فرمایا۔ مسلمانوں کے سینہ میں جو فیضان الہی ہوتا ہے، کافر کے سینے میں اس کی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کا دل و دماغ جس جذبے سے سرشار ہوتا ہے، کافر اس نعمت سے محروم ہے۔ مسلمانوں کے دل میں عواطف و جذبات کا جو سمندر متلاطم ہوتا ہے، غیر اسلامی دل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلامی روح جس منبع قدس سے سیرابی حاصل کرتی ہے، کافر کی روح کی تشنا لبی کو اس سے کیا نسبت۔ پہلے خطیب مولانا ابو الکلام آزاد، دوسرے خطیب مولانا احمد سعید دہلوی، تیسرے خطیب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور چوتھے خطیب مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک عصر کی خطابت کے ائمہ اربع تھے۔ ایک دفعہ ضلع سورت کے ایک گاؤں میں حضرت مولانا العارف حسین احمد کے ساتھ رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تنہائی میں اس موضوع کا ذکر آ گیا۔ اتفاق کی بات ہے، جو میرا خیال تھا حضرت وی بائینہ اسی طرح فرمایا۔ بہرحال مجھے اپنی اصابت رائے پر خوشی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اب مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی قریب ان کے ہو رہے ہیں۔ اب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا قاری طید صاحب بھی اس صفحے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ان چاروں خطیبوں کی خطابت کی خصوصیات ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں اور دقیق بھی ہیں۔ افسوس کہ اس وقت ان کی تفصیلات کی نہ ہمت ہے نہ وقت لطف، تو اس وقت آتا کہ پورا موازنہ و مقارنہ واقعات ہو سکتا۔ اب تو چند نامعلوم اشارے شاہ جی سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ خطابت اور خصوصاً عوام کے مسحور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس موضوع کی جتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ حضرت شاہ جی کو عطا فرمائی تھی۔ قد و قامت، شکل و صورت، قوت و طاقت، شجاعت و جرأت، فراست و تدبر، غیرت و حمیت، ذکاء و شدت، احساس رغبت، عواطف و جذبات کا تلاطم، بلندی آواز، خوش گلوئی، قرآن کریم کے ساتھ قلبی تعلق اور استخسار، منتخب ترین فارسی اور اردو اشعار و ہر موضوع پر عمدہ ذخیرہ کا استخسار، دردناک اور فلک شگاف آواز کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، مخالفین کے مجمع پر قبضہ کرنا، عالم و جہل، مرد و عورت، مخالف و موافق سب کا یکساں طور پر متاثر ہونا، یہ ان کی وہ خصوصیات ہیں کہ ان میں کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ مجمع کو رلانا، تڑپانا، ہنسانا ان کی خطابت کا ادنا کرشمہ تھا۔ مجمع سے اپنی بات منوانا، 99% مخالفوں کو اپنا ہم خیال بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بعض اوقات تو بولنے سے پہلے سحرانہ نگاہ ہی سے مجمع کو مسخر کر لیتے تھے۔ نگاہ کیا تھی؟ غضب کی نگاہ تھی، آواز تھی یا بجلی کوندتی تھی؟ اتنا کامیاب ترین خطیب کسی نے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ عقلی و فکری خصوصیات کی کامیاب ترین تمثیل اور اپنے موضوع و اعتبار سے وہ نقشہ کھینچتے تھے کہ دنیا کا کوئی خطیب ان کی نقالی نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میں یہ وہ خطیب تھے جس نے اپنی خداداد ساحرانہ قوت خطابت سے دنیا و سیاست کی وہ خدمت کی جو ایک پوری قوم نہیں کر سکتی۔ تنہا ان کی شخصیت نے وہ کام کیا جو ایک صدی میں ایک ادارے کو کرنا چاہیے تھا۔
یہ شخص کسی اور قوم میں ہوتا تو نامعلوم اس کی کیا یادگاریں قائم ہوتی، لیکن مسلمان قوم اپنی زندگی ختم کر چکی ہے۔ اس ختم شدہ دور میں یہ حیرت انگیز خطیب آئے، ورنہ تاریخ کے کسی بہترین دور میں پیدا ہوتے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مولانا انور شاہ صاحب وی، امیر شریعت وی کی نظر میں قدرت نے فوق العادت زبان کی شیرینی بیان کی، روحانی اور فوق العادت مؤثر تعبیر کی قوت عطا فرمائی۔ بعض اوقات ایک جملہ میں پوری قوم و داستان کو ختم کر دیتے۔ ایک دفعہ جامع ڈا بھیل تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔